سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ لوگ خیر پر قائم رہیں گے جب تک افطاری جلدی کرتے رہیں گے، جب تک افطاری جلدی کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہاں پہ ہے کہ افطاری فوراً کرنا، جس طرح ہمارے ہاں روافظ کا یہ ہے شعار، اور یہود و نصارہ کا بھی اسی طرح، یہودی اور عیسائی بھی لیٹ روزہ کھولتے ہیں، یعنی بالکل جب رات ہو جاتی ہے۔ اسی طرح روافظ کے اندر بھی 10-15 منٹ لیٹ کیا جاتا ہے، رات بالکل ہو جاتی تقریباً، جب اندھیرا چھانے لگتا ہے۔ یہاں پہ ملا علی قاری نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے، زبردست بات کی ہے۔ ملا علی قاری فرماتے قال بعض علماؤنا لو اخر لتعذیب النفس ومواصلۃ العشاءین بالنفل، بعض علماء کہتے ہیں اگر روزہ مؤخر کر دیا جائے تعذیب نفس کے لیے اور اس کے اندر وجوب کا بندہ اعتقاد نہ رکھے، احتیاط پہ عمل کرے، تو یہ جائز ہے، یہ اچھی بات ہے۔ یہ بات ہمارے بعض علماء احناف نے کہا ہے۔ ملا علی قاری کہتے ہیں اقول، میں کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ جو تاخیر آپ کر رہے ہیں نا، ایک تو اس کے اوپر انہوں نے کچھ عقلی باتیں بھی کی ہیں۔ کہتے ہیں ملا علی قاری یعنی عبارت میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ درست نہیں، یہ نہ کرو آپ۔ کیوں؟ فرماتے ان متابعۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی الطریق المستقیم من تعوج عنہا۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم وہی ہے جو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے نا، صراط مستقیم وہی ہے۔ اور جو بندہ ہلکا سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ادھر ادھر گیا ولو فی العبادہ، اگرچہ وہ عبادت کے اندر کر رہا ہے، وہ ٹیڑھے رستے کی طرف جا رہا ہے۔ یعنی سب سے اچھا ترین اللہ کے ہاں جو رستہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والا ہے۔ ملا علی قاری کہتے ہیں جب آقا کریم علیہ السلام خود جلدی افطار کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں، آپ احتیاط حضور علیہ السلام کی اس عمل کی طرف جائیں، طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اعلیٰ۔ تو ہمارے امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے طریقے طریقے صحابہ، ہمارا نقشبندیوں مجددیوں کا وہ طریقہ ہے جو رسول اللہ کے صحابہ والا ہے کہ در اتباع سنت و اجتناب بدعت است، رسول اللہ کی سنت کی اتباع اور بدعت سے دور۔